اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر یعنی عالم برزخ۔ دنیا اور آخرت کے درمیان جو عالم ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ موت کے بعد اور قیامت قائم ہونے سے پہلے تک یعنی ایک مقررہ مدت تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے۔ برزخ کے معنی پردے کے ہیں۔ اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کے آگے قیامت تک پردہ ہے، یعنی عالم برزخ سے مراد پردے کا عالم ہے۔ یہ عالم بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ عالم برزخ تک وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے۔ اس عالم میں جزا اور سزا کا سلسلہ موجود ہے۔ جو شخص نیک ہو اسے برزخ میں آرام ملے گا اور کفار برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ اس کے متعلق عقائد حسب ذیل ہیں۔ قبر میں تمام کافروں، مشرکوں اور بعض اہل ایمان کا عذاب میں مبتلا ہونا، اور ایسے ہی قبر میں فرما بردار لوگوں کو انعام اور ثواب ملنا برحق اور قرآن و سنت سے ثابت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے اس کے بعد ہر نماز کے بعد آپ کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے دیکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی آنسوں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ جنت دوزخ کا ذکر کرتے ہو مگر روتے نہیں، لیکن قبر کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ پس بندہ اگر عذاب قبر سے نجات پا گیا تو اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اس سے بہت آسان ہے، اور اگر عذاب قبر سے نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد جو بھی ہے عذاب قبر سے زیادہ سخت ہے۔ منکر اور نکیر دو فرشتوں کا قبر میں آ کر مردے سے اللہ تعالیٰ، دین اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرنا بھی برحق اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کا انکار گمراہی ہے۔ موت کے بعد عالم برزخ میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی شکل خوفناک ہوتی ہے۔ وہ آ کر مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال و جواب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں یہ کون بزرگ ہے جو تمہارے پاس بھیجے گئے تھے؟ تو وہ مسلمان جواب دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں پڑھا تو اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط بات کے ساتھ ثابت قدم رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بستر بچھاؤ اور اس کو جنتی لباس پہناؤ اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی، اور اس کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ اگر مردہ کافر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا قبر میں اس کی روح بدن میں لائی جائے گی اور دو فرشتے آئیں گے اور اسے بٹھا کر پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟
کوئی معبود نہیں وہ کہے گا۔ وہ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا ہائے افسوس مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں۔ پھر وہ پوچھیں گے یہ کون بزرگ ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا ہائے افسوس مجھے تو کوئی معلوم نہیں۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے دوزخی بستر بچھا دو اور اس کو دوزخی لباس پہنا دو۔ دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو، اس کو دوزخ گرم ہوا اور سخت تپش اس دروازے سے پہنچتی رہے گی، اور کافر کی قبر قدرے تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کی ایک بھاری گرز ہوتی ہے۔ وہ گرز اگر پہاڑ پر ماری جائے تو وہ سرما بن جائے۔ وہ فرشتہ اس گرز کے ساتھ اس کو مارتا ہے جس کی آواز سوائے جنوں اور انسانوں کے مشرق و مغرب تک ہر چیز سنتی ہے۔ وہ اس گرز کی مار سے مٹی ہو جائے گا، پھر اس کے جسم میں روح ڈال کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس طرح قیامت تک مارتا رہے گا۔ جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو دباتی ہے۔ اگر مسلمان ہو تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو زور سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہو تو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال کر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر مردہ مسلمان ہے تو قبر کا یہ دبانا ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کے ساتھ چھاتی سے لگا کر دباتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس قدر زور سے دباتی ہے کہ پسلیاں ادھر ادھر نکل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اور فرشتے آ کر سوال و جواب کے لیے اٹھاتے ہیں تو اس کو سورج عصر کے وقت ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے چھوڑو پہلے مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے مگر اس کے کلام کو انسان اور جن کے سوا تمام مخلوقات وغیرہ سنتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے گا۔